مَّذْمُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم طلبہ، اساتذہ کرام، ہمارے قدیم اور جدید طلبہ اور اس مسجد کے تمام حاضرین اور مصلین، ہمارا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس میں ہے، وہ سرمایہ علم کا سرمایہ ہے۔ مسلمانوں کے جو خاص اوصاف اس دنیا کے اندر ہیں، ان خاص اوصاف میں سے ایک بہت بڑا وصف یہ ہے کہ یہ قوم جہاں رہتی ہے وہ اپنے علم کے ساتھ رہتی ہے، اور کسی بھی شعبے کے اندر اور کسی بھی طبقے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے کچھ شعبوں کے لیے تو علم دے دیا ہو اور کچھ شعبوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو کہ اس کے بارے میں دنیا کے قانون داں لوگ قانون تیار کر دیں گے، وہاں سے اٹھا کر آپ علم حاصل کر لینا اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا۔ اہل علم ہے، اگر آپ گہرائی کے اندر جائیں، علم فقہ کے جو 4 بڑے بڑے مکتبہ فکر ہیں، جن کو ہم احناف کہتے ہیں، حنابلہ کہتے ہیں، مالکیہ کہتے ہیں یا شوافع کہتے ہیں، یہ 4 بڑے مکتب فکر ہیں۔ ان مکتب فکر نے علم کی اشاعت کے لیے جو کام کیا ہے، وہ صرف اس علم کی اشاعت کے لیے کام نہیں کیا ہے کہ جس علم کا تعلق مسجدوں سے ہو، جس علم کا تعلق جو ہے وراثت سے ہو، جس علم کا تعلق نماز سے ہو، جس علم کا تعلق روزے سے ہو، بلکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اور انتقال فرمانے تک دنیا کے کسی بھی انسان کو، جو میں بات کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیں، دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ سائنسداں ہو، چاہے وہ کسان ہو، اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس بارے میں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو ہمارا تعلق علم دین سے اتنا گہرا ہے کہ اسی سلسلے کے اندر مزارعات ہو، مساقات ہو، شفاء ہو، مرابحہ ہو، ہر سلسلے کے اندر شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ کوئی سلسلہ ایسے نہیں ملتا کہ جس سلسلے کے اندر شریعت نے علم کے ذریعے ہماری رہنمائی نہ کی۔ پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں اور اپنے علم کو مضبوط علم بتاتے ہیں اور اپنے علم کی اسناد پیش کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ
اپنے علم کی مسلسل سندیں، یہ علم ہمارا کہاں سے آیا، ہم نے کس سے حاصل کیا، جتنے اس علم کے طریقوں کو مسلمانوں نے محفوظ کیا، کسی نے دنیا کے اندر تاریخ بتاتی ہے کسی نے محفوظ نہیں کیا۔ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک فن ہے جو عالمیت کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور خاص طور سے وہ طلبہ جو تخصص فی الحدیث کرتے ہیں وہ اس سے بحث زیادہ کرتے ہیں۔ ایک فن آتا ہے ہمارے یہاں، فن اسماء الرجال۔ کون سا فن بھائی؟ فن اسماء الرجال۔ فن اسماء الرجال کے اندر جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے فلاسفر ہوئے، دنیا کے اندر بڑے بڑے اہل علم ہوئے، بڑے بڑے کتب خانے لکھ ڈالنے والے ہوئے، اور بڑے بڑے اسکالر ہوئے، لیکن اپنے علم کی اسناد کو، اپنے علم کے سرچشموں کو، کہ علم ہم تک کیسے پہنچا، جتنا مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے اتنا پوری تاریخ انسانیت میں کسی نے محفوظ نہیں کیا۔ یہ اسماء الرجال کیا ہے؟ میں اس کی ذرا تشریح کرتا چلوں، اس وجہ سے کہ بہت سارے حضرات ہمارے بیچ وہ بھی ہیں کہ جن کا تعلق اہل مدارس سے نہیں ہے۔ آپ جو فضائل اعمال کے اندر حدیثیں پڑھتے ہو، یا امام صاحب ممبر پر بیٹھ کر جو احادیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بخاری شریف ایک کتاب لکھی گئی، ترمذی شریف ایک کتاب لکھی گئی، ابن ماجہ ایک کتاب لکھی گئی اور اس کتاب سے ہم نے حدیثیں نقل کر دی، بلکہ مسلمانوں کے پاس ایک لمبی فہرست اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرکز المعارف کے استاذ تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلی اور کوئی حدیث نکلی، اور وہ بات آپ کو حدیث شریف کے حوالے سے مرکز المعارف کے کسی استاذ نے سنا دی، ایسا نہیں ہے کہ بخاری شریف سے وہ بات لی گئی اور آپ کو بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہوئے وہ بات سنا دی گئی، بات ختم ہو گئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور آج تک جو احادیث ہم تک پہنچی ہے، ان احادیث کو لینے والے حدثنی، حدثنا جو علماء کرام گزرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے سنا، پھر ان سے کس تابعی نے سنا، ان سے کس تبع تابعی نے سنا، اور ان سے کس عالم کبیر نے سنا، آج تک مرکز المعارف کا اگر کوئی استاذ آپ کے سامنے کوئی حدیث پیش کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور مرکز المعارف کے اس استاذ تک سب کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس سلسلے کے اندر ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کتاب لکھی ہوئی ہیں اور وہ محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جس فن کے لیے فن اسماء الرجال وجود کے اندر آیا۔ ہمارا سلسلہ احادیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے اور حضرت جو ہے علقمہ رضی اللہ تعالی حضرت علقمہ کے واسطے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے جن بزرگوں سے ہو کر گزرتا ہے، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، کس مدرسے کے اندر پڑھے تھے، کتنی انہوں نے زندگی گزاری، کہاں علم حاصل کیا تھا،
کاروبار کیا کرتے تھے؟ پوری زندگی کے اندر کبھی انہوں نے جھوٹ تو نہیں مولا. وہ کھانے میں کیا کھاتے تھے اور کتنا سوتے تھے، کتنا جاگتے تھے، ان کے استاذ کون تھے اور ان کے شاگرد کون تھے، تمام کی زندگی جو ہے محفوظ ہے. اور یہ علم کی یہ حفاظت صرف اور صرف مسلمانوں نے کی ہے. اور مذہب اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے علم کو بھی محفوظ کیا ہے، اور علم کو پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے ہماری نسبت. آپ نے اس منبر سے کوئی بات سنی اساتذہ اکرام کے ذریعے، اگر اس کو آپ ذرا جوڑتے چلیں گے، میری بات ذرا دھیان سے سنیں کہ میں نے یہ بات سنی حضرت مولانا نظام الدین صاحب سے، انہوں نے یہ بات سنی حضرت مفتی فیض الوحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ بات سنی دارالعلوم دیوبند میں جا کر مثال کے طور پر مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ بات سنی آگے چل کر علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی سے، انہوں نے یہ بات سنی آگے چل کر حضرت شیخ الہند سے، اور انہوں نے یہ بات سنی آگے چل کر شاہ عبد الغنی مجددی سے. ایک تو خوشی آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ جو باتیں مرکز المعارف کے منبر سے اور اس مسجد کے منبر تک سے آپ کو پہنچائی جا رہی ہیں، ان باتوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. آپ کو مرکز المعارف کے اگر کسی استاذ نے اہل بٹنڈی بغور سنو اس بات کو کوئی بات پہنچائی ہے تو یہ بات تقریباً کہیں 19 واسطوں سے، کہیں 22 واسطوں سے، اور کہیں 23 اور کہیں 27 واسطوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے مرکز المعارف کے ایک استاد سے کوئی حدیث سنی تو مرکز المعارف کے یہ کہنے والے اس حدیث کے بارے میں آپ کے استاذ ہوئے. اور زیادہ دور مت جائیے، 27ویں استاذ جو آپ کے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرکز المعارف کے استاذ تک جتنے لوگوں نے بات آپ تک پہنچائی، ان سب کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان سب کی زندگی کے اوپر فن اسماء الرجال کو قائم کر کے لاکھوں کتابیں لکھ دی گئی ہیں. پوری تاریخ انسانیت میں، پوری تاریخ، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، دنیا کی کوئی بھی علم یافتہ قوم ہو، پوری انسانیت کی تاریخ میں کسی نے اپنے علم کی ایسے حفاظت نہیں کی ہے کہ جیسا کہ مذہب اسلام کے جیالوں نے اور علماء اکرام نے اپنے علم کی حفاظت کی. طلبہ اکرام ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہو. آپ کے بچے جو مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں وہ بتائیں گے. ایک بڑا ذخیرہ احادیث کا ہمارے پاس میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کو بتاتے وقت اپنے بدن کا حلیہ جیسے بنایا تھا، ہم تک بات پہنچانے والوں نے اپنے بدن کا بھی حلیہ ایسے ہی بنایا. علماء اکرام جانتے ہیں کچھ حدیثوں کو کہا جاتا ہے مسلسلات. کیا کہا جاتا ہے جی؟ کچھ حدیثوں کو کہا جاتا ہے مسلسلات. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفین. حضرت آپ کو یاد ہے تشہد؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا آپ نے یہی سنا؟ یہ علم ہے تشہد، یہ ایک علم کی بات ہے. ہم تک کیسے پہنچی یہ بات؟ ہم تک کیسے پہنچی؟ کیا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ
کہ آپ نے تالاب کھٹکان گئے اور کوئی کتاب خرید کر لائے اور التحیات اس کے اندر سے آپ نے کھولی اور آپ کو یاد کر لی اور التحیات ہم تک پہنچ گئی؟ کیا ایسا ہی ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا ہے جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھلایا۔ اور کیسے سکھلایا؟ ادھر آنا ذرا، ذرا دیکھتے رہیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھلایا۔ اور کیسے سکھلایا؟ مجھے بلایا کہ اے عبداللہ آپ میرے پاس میں آؤ۔ اب تمام حضرات میری طرف دیکھیں گے۔ مجھے بلایا کہ آپ میری طرف آؤ۔ کفن کے معنی آتے ہیں ہتھیلی کے، اور میری ہتھیلی کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان لیا، مجھے یوں پکڑا۔ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفین، اور میری یہ ہتھیلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس طریقے سے تھی۔ سب نے دیکھ لیا؟ اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں۔ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے اتنی شدت کے ساتھ، مسلمانوں نے اتنے انہماک کے ساتھ اور اتنے لوازمات کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس صحابی کو یہ التحیات اور یہ تشہد سکھائی، اس صحابی کو یوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھلائی ہے، آ جاؤ میں آپ کو بھی تشہد سکھلا دیتا ہوں، بلکہ ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو بلایا اور ایسے ہی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور وہی طریقہ اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سلسلہ اختیار کیا تھا وہی سلسلہ عبداللہ ابن مسعود نے اختیار کیا، تب جا کر یہ تشہد ہم سے پہنچی ہے۔ اس تشہد کے الفاظ بھی پہنچے ہیں، اس کا طریقہ بھی پہنچا ہے اور اس کی کیفیت کے اندر کیفیت بھی پہنچی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلایا، ایک حدیث شریف سنائی، اور اس حدیث شریف سنانے سے پہلے آپ نے صحابی کو کھجور کھلائے اور زمزم پلائی۔ آپ کے وہ طلبہ جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ ہیں، ندوے سے فارغ ہیں، ان علماء کرام سے پوچھئے کہ ہمارے یہاں آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارے اساتذہ اکرام نے جب وہ حدیثیں ہمیں پڑھائی تو پہلے جو ہے ہمیں زمزم پلایا اور کھجور کھلائی اور پھر وہ حدیث شریف ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ علم جو ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے نہیں پہنچا ہے، ہم مسلمانوں نے علم کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے۔ یہ مدارس کا قیام، یہ علماء کرام کا قیام ویسے ہی وجود میں نہیں آ گیا ہے۔ جو آپ دین کی ہزاروں باتیں سن رہے ہو یہ ویسے ہی وجود میں نہیں آ گیا ہے۔ اس علم کی حفاظت کے لیے، اس علم کی اشاعت کے لیے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابر نے بہت جانیں دی ہیں، اور علم کی حفاظت کرنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے تھے۔ آپ اندازہ تو ذرا لگائیں، آپ اندازہ تو لگائیں کہ وہ نبی کہ جس کا لقب ہی ہے رحمت للعالمین، آپ پر طائف میں پتھر برستے ہیں، آپ کو باضابطہ تلقین کی جاتی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ دندان مبارک آپ کے شہید ہوتے ہیں اور آپ کو صحابہ کرام تلقین کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں
بات آتی ہے علم کی حفاظت کرنے والوں کی، کہ جو لوگ علم کی حفاظت کرتے ہیں طالب علم کی شکل میں یا علماء کرام کی شکل میں، ان کی ذات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب ہے کہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ ایک غزوے کے اندر علم پھیلانے والے گئے تھے، حفاظ گئے تھے، قرہ گئے تھے، علماء گئے تھے، اور ان کی بڑی تعداد کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فجر کی نماز کے اندر 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اہل علم کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے اہل علم کی جانیں لی۔ یہ علم ہمارے پاس ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، اس سرزمین پر، بٹھنڈی کی سرزمین پر جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے ہیں، ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اہل بٹھنڈی پر، اہل بستی پر سب سے بڑا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو آپ کے درمیان لا کر جمع فرما دیا ہے۔ بٹھنڈی کے روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنا بڑا باری تعالیٰ کا انعام اور اتنا بڑا باری تعالیٰ کا احسان کبھی نہیں ہوا ہے۔ جب میں یہ پڑھاتا تھا، ایک ترانہ میں نے بنایا تھا، اس میں ایک شعر میں نے ذکر کیا تھا، اے اہل بٹھنڈی فخر کرو، نعمت ہے خدا کی قدر کرو، بخشا ہے خدا نے تم کو یہ سرچشمہ علم نورانی۔ ہمارے وہ لوگ کہ جن کے گھر اس محلے کے اندر ہیں، وہ بھی اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر ہر وقت بسائے رکھیں کہ اس سرزمین کے اوپر جو سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا جو احسان ہے باری تعالیٰ کا، اور سب سے بڑا جو انعام ہے وہ علم والوں کے اور طلباء اکرام کی شکل کے اندر ہے۔ اور یہ کتنا بڑا انعام ہے، طلباء کے بیچ رہنا، علماء اکرام کے بیچ رہنا، ان سے ملتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں، کلاسیں ہیں بچوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر مختلف حلقے لگتے ہیں۔ ایک حلقہ ان لوگوں کا ہے جو تجارت کے مسائل سیکھ رہے ہیں، آپ ان کے پاس سے جاتے ہیں، ہلکا سا رکتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، کچھ کسان لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہلکا سا جو ہے رکتے ہیں، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ ایک حلقے کے اندر جو ہے پہنچتے ہیں۔ وہ حلقہ علم سیکھ رہا تھا، علم سکھا رہا تھا، مسائل کے اندر گفتگو کر رہا تھا۔ آپ اس حلقے کے اندر جو ہے پہنچتے ہیں اور ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ مجھے باری تعالی حکم فرماتے ہیں۔ اور آگے والا جملہ تمام حضرات سنو، مجھے باری تعالی اہل علم میں بیٹھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آگے والا جملہ کہ جبرائیل امین بار بار مجھ پر یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اہل علم کی صحبت اختیار کرو، اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، اپنے آپ کو اہل علم کے ساتھ جوڑے رکھو۔ جب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کے اندر اپنا فائدہ سمجھتا ہے، اپنے ایمان کی ترقی سمجھتا ہے کہ اگر میں اہل علم کے ساتھ جڑا رہوں، بیٹھا رہوں، تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اور میرا ایمان مضبوط ترین ہوگا، تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اہل علم سے تعلق نہ رکھیں، ہم علماء کرام سے تعلق نہ رکھیں، ہم طلباء کرام سے تعلق نہ رکھیں۔ ہمیں اپنے طلباء سے محبت رکھنی ہے،
ہمیں علماء کرام سے محبت رکھنی ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو صرف علماء کرام سے محبت کی بنا پر جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالی جو ہے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ بچوں کو کلاسوں کے اندر جانا ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی وراثت ہے اور جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے علم۔ ہم ساری چیزیں برداشت کریں لیکن علم کی کمی برداشت نہ کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی کڑیوں کو بیچ دینا گوارا کیا لیکن علم کی کمی کو گوارا نہ کیا۔ ہجرت کے جو اسباب ہیں وہ صرف دین کی تبلیغ ہی نہیں ہے بلکہ علم کی تحصیل بھی ہے۔ جن اسباب کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی جو ہے ہدایت دی گئی، ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مدینہ تمہیں ہجرت کرنی ہے، اس وجہ سے ہجرت کرنی ہے کہ مکے میں فی الحال آپ اپنے علم کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، مدینے میں جا کر آپ اپنے علم کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اور اگر کسی کو علم دین کی دولت مل گئی، کسی کا بچہ حافظ قاری عالم ہو گیا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بچوں کو درجات میں جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے درباروں کے اندر بیٹھ کر اور بڑے بڑے رؤساء کے سامنے بیٹھ کر یوں کہا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال۔ اللہ نے تقسیم کی ہے اور تقسیم میں کچھ لوگوں کو مال دیا ہے اور کچھ لوگوں کو علم دیا ہے، ہم علم کی تقسیم سے راضی ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کتاب کا 2 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے اور 2 گھنٹہ مطالعہ کرنے کے بعد کوئی مسئلہ ان کے اوپر آشکارا ہوتا تھا تو اپنی جو ہے ران کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ مارتے تھے اور وہ یوں کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ شہزادے جو اپنی بیگمات کو بغلوں میں لے کر اور دوشیزاؤں کو بغلوں میں لے کر جو ہے وہ اپنے بستروں کو گرم کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس علم کو حاصل کرنے میں جو مزہ مجھے آ رہا ہے اور اس مسئلے کو معلوم کرنے میں جو مزہ مجھے آ رہا ہے، اگر ان شہزادوں کو بھی وہ مزہ آ جائے تو وہ بادشاہت چھوڑ کر سارے کے سارے علم دین حاصل کرنے میں لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی علم دین حاصل کرنے میں ہی ایسے مزے کے ذائقے سے چکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرکز المعارف کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ جو طلبہ آج یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سے دین کا بڑا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔